سے معاف نہیں ہو سکتی کیا بغیر پڑھے؟ نہیں، دین اللہ حق ان یقضی، اللہ کا دین جو ہے، اللہ کا قرضہ، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے۔ تو دیکھیں، آپ نے کروڑوں روپے کسی کے کھا کے ہڑپ کر گئے ہوتے تو وہ نہیں معاف ہوتا، بلکہ اس میں تو آپ کو فوراً دینا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرضہ جو نماز آپ کے ذمے ہے، اس میں تو اللہ نے آسانی رکھی ہے کہ بھائی آسانی سے جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کم سے کم ایک دن میں ایک دن کی نمازیں قضا کر لے، یعنی 5 فرض نمازیں پڑھ لے، صرف فرائض، اس میں سنت موقدہ نہیں، اور وطر بھی پڑھ لے ساتھ میں، تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو اس لیے اس طرح سے آپ نمازیں پڑھیں۔ ہاں، حرج جب ہوتا ہے جب آپ سے کہا جاتا کہ ساری زندگی کی نمازیں ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرنی ہے یا ایک مہینے میں کمپلیٹ کرنی ہے، تو فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، وطر کے ساتھ وطر پڑھ لیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی دن میں ٹائم نکال کے ساری نمازیں ایک دن کی ایک ٹائم پہ پڑھ لیں۔ جس طرح سوٹیبل ہو اس طرح آپ پڑھ لیں، لیکن یہ معاف نہیں ہوتی۔ اس کے معاف ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری کی دلیل بتاؤ، بھائی قضاء عمری نماز پڑھے بغیر ساقط ہو جاتی ہے، اس کی دلیل بتاؤ۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی اس کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، چاہے کسی عذر سے ہوئی ہو، ظاہر ہے نبی کی تو نماز کسی عذر سے ہی قضا ہوئی نا، آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے۔ تو یہ بغیر پڑھے معاف نہیں ہوتی نمازیں۔ تو آپ ایک دن میں ایک دن کی پڑھ لیا کریں، جتنی ہو جائیں ٹھیک ہے، جو رہ جائیں گی پھر اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی فدیہ کی وصیت کر دیں، پھر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو پھر اللہ سے امید ہے اللہ وہ بغیر پڑھے ہی معاف کر دے گا، کیونکہ آپ کے ذمے جو کام تھا آپ نے پورا کر دیا۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گے، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ اپنی مرضی کی تشریح دیں گے اور تھوپ دیں گے، گمراہ کریں گے آپ کو، اس لیے آپ کو پابند کرنا پڑے گا کہ ماضی میں جو اسلامی قانون کو جاننے والے ماہرین تھے انہوں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں۔ تو اب کیا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا اگر کسی کے پاس ہے تو کھانے کے لیے وہ پیسے نہیں مانگ سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، 2 ٹائم کا کھانا ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ حضرات فقہائے کرام جو اسلامی قانون کو جانتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی میں ہو، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں خواہ حکمن موجود ہو یا بالقوہ موجود ہو، بالقوہ موجود ہو یا حقیقتاً موجود ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں، آپ کما سکتے ہو 2 ٹائم کا کھانا، تو اس کو بھی شریعت یہی مانتی ہے کہ گویا موجود ہے۔ ایک مزدور صبح اٹھا، آج کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر میں لیکن کلہاڑی موجود ہے، گیتی موجود ہے، سمجھ رہے، مزدوری کے آلات موجود ہیں، وہ ہنر موجود ہے جس سے وہ پیسہ کما سکتا ہے، اس کو بھی بھیک مانگنے کی اجازت بولو نہیں، کیونکہ بھائی تیرے پاس یہ طاقت ہے کہ تو کچھ کر کے 2 ٹائم کا کھانا آج کا کما سکتا ہے، دہاڑی لگا سکتا ہے، آج تو باہر نکل، تو تلاش کر۔ آپ کہہ سکتے ہیں مزدور تو یہ کام کر سکتا ہے، ہم تو مزدور نہیں ہیں، ہم تو کراچی کے پیدائشی ہیں، ہم سے تو گڑھا کھودا نہیں جائے گا۔ ہم جب صبح اٹھے اور دیکھا کچن خالی، بیوی بچوں کے پاس کوئی دال روٹی کا انتظام نہیں ہے، تو ہم کیسے کمائیں؟ ہم کیا کریں؟ بہترین بات بتاؤں، ٹماٹر، یہ لفظ گریبی کے ساتھ ٹماٹر بھی یاد رکھو، ٹماٹر بیچو، گریبی کے ساتھ یہ دوسرا لفظ یاد رکھ لو کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کیا کرے؟ ٹماٹر بیچے۔ آپ اپنے تعلقات استعمال کرو، ادھار پہ ٹماٹر خریدو، ریڑی لگاؤ، بیچو، انشاءاللہ 2 ٹائم کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ نہیں ہوا تو مانگ لو، کیا کر لو بھائی، بچے بھوکے ہیں، میں نے ٹماٹر بیچنے کی کوشش کی تھی لیکن کھانے کا انتظام ہوا نہیں، پھر مانگ سکتے ہو آپ۔ لیکن ایسے غریب مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب اپنی طرف سے آج پتہ نہیں کیا آپ لے کے بیٹھ گئے یار، شادیاں ہی اچھی لگ رہی تھی آپ کے اوپر، شادیوں والی بات ہے، یہ کیا آپ نے اتنا سخت ٹاپک چھیڑ دیا؟ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے مانگنے کے لیے، کتنی مشہور حدیث ہے،
सब बैठे हुए हैं असहाब रसूल, सवाल किया, फाके चल रहे हैं। उनके तो सच्ची मुच्ची के फाके चल रहे थे, कुछ भी नहीं था घर में। हमारे तो घर में फ्रिज पड़ा हुआ होगा, बेड पड़े हुए होंगे, प्लेटें, डिनर सेट और सोफे, पता नहीं क्या क्या। उसको उठा के बेचो भाई, बेचो पहले उसको। सोफा आपकी जरूरत बोलो नहीं है, रखो जरूर, कोई मना नहीं कर रहा। आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप लग्जरी घर बनाओ, जरूरत नहीं है। अभी मैं आता हूँ कि क्यों कौन कौन की चीजें जरूरत नहीं है, उस पर तो अभी मैं आया नहीं ना, जिनको हमने जरूरत में दाखिल कर लिया है। अभी तो आपको रोजा और ज्यादा लगेगा। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप आते हुए जितना रोजा लग रहा था, जाते हुए वो रोजा डबल हो जाएगा आपका। तबीयत से रोजा लगाना है आज मैंने। तो क्या कह रहा था यार, एक तो ये इधर नहीं, जरूरत सोफे की तो बात बाद में आई ना। हाँ, सहाबी रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज किया कुछ चाहिए, और उनके घर में फाके चल रहे थे, कुछ भी नहीं था घर में, कुछ भी नहीं। नबी ने ऐसे ही नहीं फौरन उठा के कुछ दे दिया उनको। आपने फरमाया कुछ तो होगा ना घर में भाई, एक बर्तन है, एक प्लेट है, कोई डिनर सेट नहीं, कुछ भी नहीं, एक प्लेट। अब बताओ भाई, वही तो प्लेट इस काबिल है कि उसमें डाल के खाना खाया जाए, वही अगर किसी को दे दी तो वो तो उससे भी गए हम। अब खाना के शॉपर में खाएंगे? है भाई, एक ही बर्तन था, एक ही प्याला था घर के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले आओ, वो प्याला उठा के ले आओ। हमारे नबी जहां खर्च करने की तरगीब दे रहे हैं ना, वहां इसकी भी फिक्र है कि कौम बिगाड़ी ना बन जाए कहीं। जब ये मुसलमान ताजिर लोग खर्च करेंगे, खिलाएंगे, तो नीचे जो ले रहे हैं वो तो और ज्यादा भिखारी बन जाएंगे। उनको बताया जा रहा है ना 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 ना, ऊपर वालों को तरगीब है खर्च करने की, लेने वालों को लेने की तरगीब नहीं है। तो फिर क्या हुआ, वो सहाबी आए प्याला लेकर, वो प्याला ले आए। आपने फरमाया कौन इसको 1 दिरहम में खरीदेगा? एक साहब, कौन इसको खरीदेगा? एक साहबी ने कहा 1 दिरहम। आपने कहा इससे ज्यादा कौन? इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया इस हदीस से कि नीलामी जायज है। भाई कौन ज्यादा कौन लगा रहा है? जो सबसे ज्यादा पैसे देगा ये बर्तन उसका हुआ। गालिबन 2 दिरहम में वो बर्तन बिका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 2 दिरहम उनको दिए और कहा कि कुल्हाड़ी खरीद के लाओ इससे। वो कुल्हाड़ी खरीद के लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल्हाड़ी में दस्ता अपने दस्ते मुबारक से डाला और उन सहाबी को कहा कि ये कुल्हाड़ी लेके जाओ। इस दौरान अब तक उन सहाबी ने कुछ खाया बोलो नहीं है। बड़ा मसला पता है क्या है? आज डॉक्टरों ने भूख को एक अजाब बना के पेश कर दिया। नहीं भूखा नहीं रहना चाहिए, एक्चुअली भूखा जब हम रहते हैं फिर वो ठिश पिश भी शुरू कर देते हैं अपनी। जब हम भूखा रहते हैं तो हमारे ये वाले हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, टेंशन वाले। हर चीज को इतना पेचीदा बना दिया है मेडिकल साइंस ने। हार्मोन्स की ऐसी की तैसी, कुछ नहीं होता भूखा रहने से भाई। आज बहुत मुश्किल है भूख से मरना, खा खा के मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये सहाबा कराम की जिंदगियां उठा के देखो, ये अपने बाप दादाओं की माजी में जाके देखो, इतना थोड़ी फोड़ते थे जैसे हम फोड़ रहे हैं। बचपन में मैंने तिब भी बहुत पढ़ी है, जो हकीमों की तिब है ना, जो बड़े बड़े हकीमों की किताबें, और जो सदियों पहले अरब के जो हुक्मा हुआ करते थे उनकी भी कुछ तहरीरें पढ़ी हमने। उनका सबका इस पर इत्तेफाक था कि भूखा रहने से कोई नुकसान नहीं होता। अब कोई जदीद साइंस आ गई है कि नहीं नाश्ता भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली जब हम खाली पेट रहते हैं तो एसिड आता है। जो उसके मरीज हैं अल्सर के, वो तो एक अलग बात है, उनको तो नुकसान होता है। नॉर्मल आदमी को कोई नुकसान नहीं होता भूखा रहने से भाई, फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। हम जब कई घंटे भूखे रहते हैं ना, तो हमारी एनर्जी डाउन और ढीले ढीले, पहला निवाला जो हमारे हलक में उतरता है वो आधे से ज्यादा मसला वो हल कर देता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्योंकि बॉडी को चाहिए ना। एक जेल के कैदी ने मुझे बताया, जो किसी मुल्क में कैद हो गए थे, उन्होंने बताया कि हमें वहां खाना नहीं मिलता था, हम घंटों घंटों भूखे रहते थे, घंटों घंटों। तो कह रहे हैं एक दिन हमें बिस्कुट का चूरा नजर आया कहीं पड़ा हुआ, तो हमने वो उठा के ना कैदियों ने तकसीम किया। वो इतना सा चूरा हमने कहते हैं जबान पे डाला और उसको हम जबान पे ही घुमाते रहे, उससे भी एनर्जी आ जाती है काफी। हमें तो खाने की अहमियत का इसलिए अंदाजा नहीं है कि फोड़े जा रहे हैं फोड़े जा रहे हैं फोड़े जा रहे हैं। वो जो निवाला होता है ना, 4-5 निवालों के बाद आप तजर्बा करके देखें, कम खा के तो कोई कमजोरी महसूस नहीं होती इससे इंसान। 2-4 शुरू के निवाले बहुत कुछ कर चुके होते हैं, तबाही फैला चुके होते हैं जाके बॉडी में। उसके बाद गरीबियां चल रही होती हैं। खाएं आप, मना नहीं कर रहा, मैं क्यों मना करूं, मैं खुद खाता हूं तो आपको क्यों मना करूंगा। जिस दिन मैं पकड़ा गया बोलेंगे उस दिन तो बड़े फजाइल सुना रहा था, लेकिन ईमान तो दुरुस्त करो, यकीन तो दुरुस्त करो मेरे भाई। ये सब गरीबियां हैं, ये जरूरत नहीं है। वो लोग गए जो भूख लगने पे खाना खाया करते थे। वंस अपॉन अ टाइम भूख लगा करती थी और खाना खाते थे। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजेदार के मुंह की बदबू
اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے. آج روزوں میں منہ کی بدبو ہی ختم ہو گئی ہے, آتی نہیں ہے. کیوں؟ حالانکہ جب بہت زیادہ ہم خالی پیٹ رہتے ہیں نا تو منہ میں ایک اسمیل آنا شروع ہوتی ہے. اب نہیں آتی لوگوں کو. اکثر میں نے لوگوں سے پوچھا, کہہ رہے نہیں. کیوں؟ اتنا روزے میں پیٹ خالی نہیں ہوتا. یعنی روزہ بھی پیٹ کو, اسٹمک کو خالی ہی نہیں کر پا رہا ہے ہمارا روزہ کہ وہ منہ سے اسمیل آئے. یہ منہ کی اسمیل دانتوں کی نہیں ہوتی, خوب سمجھ لیں. جب ہم بہت زیادہ بھوکے رہتے ہیں, پیٹ خالی رہتا ہے, تو پھر ایک اسمیل پیدا ہوتی ہے. وہ ایک خاص اسمیل ہوتی ہے جو روزے دار ہی کو محسوس ہوتی ہے. لیکن آج کل وہ اسمیل مارکیٹ سے شارٹ. میں نے بہت لوگوں سے پوچھا آپ کو آتی ہو یا نہیں. وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھ کے بھی اسٹمک خالی ہو ہی نہیں رہا. کیونکہ سحری میں 2 پراٹھے 3 پراٹھے کھا کے سو گئے, ظہر میں اٹھے تو ابھی روزہ لگنے کا ٹائم ہی نہیں شروع نہیں ہوا کہ افطار میں 2 تباہی ہوتی ہے, جو بربادی ہوتی ہے. اس کے بعد حیرت اور افسوس اس پر ہے. افسوس ہی کر سکتا ہوں میں. کیا افسوس؟ آپ بولیں گے آپ کیوں اس چیزوں پہ افسوس کر رہے ہو, لیکن دل چاہتا ہے کہ افسوس کروں. اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں افطاری کریں گے, نماز پڑھ کے پھر کھانا کھائیں گے. ابے تو ابھی کیا کیا تھا؟ یہ جو تھوڑی دیر پہلے کیا تھا یہ کیا تھا؟ یہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی. دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, آپ دعوت میں گئے, انہوں نے پکوڑے, سموسے, چاٹ, دہی بڑے سب پھوڑ پھاڑ دیا. اب نماز کا ٹائم ہے, چلو جی نماز پڑھو. اب کھانا لگا ہوا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں جو ابھی کھایا تھا وہ کیا تھا؟ کہ تو ریفریشمنٹ تھی. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ بھی خراب ہوگا, صحت بھی خراب ہوگی. رمضان تو زیادہ بیڑا غرق کر رہا ہے آج کل, جس اسٹائل سے ہم رمضان گزار رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کلہاڑی لے کر آؤ. حدیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے اس دوران اب تک کچھ بھی نہیں کھایا. نہ گھر میں بھی توکل پہ رکھ کے آ گئے, دیکھو کوشش کر رہا ہوں. اور ایسی غریب قوم کو نسل بڑھانے کی ترغیبیں دی جا رہی ہیں. آج غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ ایکچولی اس دور میں ضرورت تھی ایک دور میں. بھائی اس دور میں جو غربت تھی نا وہ آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ان غریبوں کو حکم دیا جا رہا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. ان غریبوں کو جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو غربت کے اس خوف سے قتل کر دیتے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے. ان کو قتل سے بھی روکا جا رہا ہے. ان قتلہ کان خطأ کبیرا, ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نسل بھی مت روکو, ایسی عورت سے نکاح کرو الودود الولود. اس لیے غامدی صاحب کی باتوں میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو یہ نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, اسلام نے ہمیں گائیڈ کر دی ہے پہلے سے اس بارے میں. یہ جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا, ان کا تو کوئی دین و مذہب ہے ہی نہیں. ہر چیز عقل پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو عقل ٹھوکریں کھاتی ہے ان کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا بیچاروں. اور کمال کی بات ہے غربت کے خوف سے بچے روکنے کا نظریہ سب سے زیادہ کامیاب مالداروں میں ہوا ہے. جتنا مالدار ہوگا اس کے بچے اتنے کم, ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے پاس تو اربوں روپے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی دولت اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم غربت کی وجہ سے نہیں, ایکچولی تربیت. یہ کلابازیاں کھاتے ہیں, باطل کبھی ایک دلیل پہ ٹکتا نہیں ہے. ایکچولی تربیت کون سی ہو گئی؟ تمہارے پاس تو اسکولوں میں پڑھانے کے بے تحاشا پیسے ہیں, جائیدادیں ہیں, تو ایک کی تربیت ہوگی. وہ ہوتی کیا ہے؟ وہ پھر کبھی اکیلے میں ملے تو میں آپ کو بتاؤں گا. وہ باپ کے جنازے پہ نہیں آ رہا ہوتا, وہ جس کے ایک کو پالا ہوتا ہے نا انہوں نے. ایسے واقعات میرے سامنے آپ کو میں اگر سنا دوں روزہ اور زیادہ لگے گا آپ کو, اس لیے میں نہیں سنا رہا وہ واقعات. باپ کا جنازہ آیا ہوا ہے جی, ایک بچہ ہے جس کو بہت تربیت سے پالا تھا کہ دوسرا پیدا ہی نہیں ہونے دیا. اس کا حال کیا ہو گیا کہ باپ کا جنازہ ہے, یہ بعد میں لگا دیے گا. اور ملازمین سے کہہ رہے کہ میت آ گئی ہے تو یار تم غسل دے کے دفنا دو, عیدی سینٹر بھیج دو, میں آرام کر رہا ہوں. یہ بہت واقعات ہیں. یہ وہ ہے جس کو بہت لاڈو پیار سے نوازت. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں نا تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے باپ کی محبت میں. اکلوتے کو پتا ہے میں ہوں اور ابا ہیں بس, اور کیا ہے. اور انہی کروڑ پتی لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں مر گئی تو باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے, اربوں کی جائیداد ہے, تو ایسا نہ ہو کہ دوسرا بھی کوئی والی وارث آ جائے. باپ بڑھاپے میں سسک کے مر گیا کہ میں تنہائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. نہ ابا نہ, آپ نے کی تو یہ ہماری جائیداد 8واں حصہ تو اس کو چلا جائے گا. یہ ہوتا ہے دل, سمجھ رہے ہو. جب تربیت نہیں, یہ تربیت ہے. تربیت کا مطلب آج پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے دل میں دولت کی محبت ڈالنا. اس کو اٹ از کالڈ تربیت. کماؤ پوت بنانا اس کو, اٹ از کالڈ تربیت. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو وہ غریب تھے جن کو حکم دیا جا رہا تھا کہ نکاح بھی کثرت سے کرو اور نسل بھی بڑھاؤ, توکل بھی کرو اللہ پہ, بھیک بھی مت مانگو. تو اب دیکھو ان صحابی نے, حدیث کے ظاہر سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے, کب سے کھانا نہیں کھایا. بےچارے کھانا نہیں تھا تبھی تو آ گئے کہ کچھ چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑی دے کے بھیج رہے ہیں، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو ان کو. وہ گئے، لکڑیاں کاٹی، بیچی. لکڑی تو ایک ایسی ضرورت تھی اس زمانے کی، ایندھن تو سب کو چاہیے. نبی نے بزنس بھی وہ بتایا بھائی جس کی ضرورت سب کو ہے. پہلے زمانے میں تو گیس نہیں تھی، لکڑیوں سے ہی چولہے جلتے تھے. لکڑیاں کاٹی، بیچے، پھر آئے اور 2 کے 4 درہم ہو گئے غالباً. پورے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں حدیث کے. 2 کے کتنے ہو گئے؟ 4. آپ نے فرمایا ان 2 سے برتن خریدو. سمجھ رہے ہیں؟ جو گھر کا برتن وہ بھی بنیادی ضرورت تھی. ایک برتن، ڈنر سیٹ ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایک برتن آپ نے خرید لیا، 2 بچ گئے. کہا اس سے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو، بھوکے ہیں. یہ ہے اسلام میں فلسفہ. تبھی علماء کہتے ہیں جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. ان صحابی کے پاس کھانا عملاً نہیں تھا، بالقوہ تھا. بالقوت کا مطلب کما سکتے تھے 2 ٹائم کا کھانا، تو ان کو نبی نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی. نبی نے بھیک مانگنے کی ان کو اجازت نہیں دی. بھائی کما سکتے ہو 2 ٹائم کا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ کھانا ہو یا کھانے کی طاقت ہو، کھانا کمانے کی طاقت. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ مانگنے والوں کو مت دیں جب تک 100% یا غالب گمان نہ ہو جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور ضرورت کی ڈیفینیشن بھی پتا ہو کہ کیا ضرورت کہتے کس کو ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے، اچھا علاج کے لیے کیسے مانگا جاتا ہے؟ ایکس رے رپورٹیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، میرے گردے میں پتھری ہے، میرے فلانا ہے، میری فلانا مسئلہ ہے، میرے ساتھ ڈمکانا مسئلہ ہے. تو ہم پہلے اس کو تقریر کرتے ہیں، بھائی 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے. بھائی وہ تو ہے، لیکن اس بیماری میں کہاں سے علاج کرائیں ہم؟ تو آپ سب سے پہلے اس کو ان ہسپتالوں کا بتاؤ جہاں فری میں علاج ہوتا ہے. بہت سارے ہاسپٹل ہیں، انڈس ہاسپٹل مکمل فری. یہ بھی ہماری سوسائٹی کی کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستانی برے، مسلمان برے. کسی گورے کو لا کے دکھاؤ انڈس ہاسپٹل، بولے تیرا باپ بھی نہیں ایسی سخاوت کا سوچ سکتا، کبھی تو خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ تم ٹیکس ٹائم پہ دے دیتے ہو، اس کو کمال سمجھتے ہو. بس ہم ٹیکس چور نہیں ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو حکومت پہ اعتماد نہیں ہے کہ ٹیکس صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس لیے ٹیکس میں گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. کنجوس ہوتے ہیں نا. اربوں روپے کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا، سب فری. یہ سب کون دے رہا ہے؟ میں اور آپ اور کراچی کے سیٹ. اتنا خرچہ ہے کہ آپ کے آغا خان ہاسپٹل کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہے اور سب فری. کل انڈس ہاسپٹل والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی پوری رپورٹس تیار ہوتی ہیں، جو لیب میں ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. وہ آخر میں نا گھوم رہا ہوتا ہے، بھائی پیسے کس کو دینے ہیں؟ میں نے بل اتنا بن گیا ہے تو پیسے کدھر جمع کرانے ہیں. اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جاتے ہوئے پکڑ کے چترول لگائے بھاگ کر آئے. اس کا جب بتایا جائے بالکل فری ہے تو یقین نہیں آتا اس کو. زکوٰۃ کا انہوں نے الگ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، وہ صرف غریبوں پہ لگے گی. اور زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں نے پھر اجازت دی ہوئی ہے بھائی علاج کو فری. علاج فری ہی ہونا چاہیے. جتنے بھی صحیح کیونکہ لوگوں کے اربوں روپے، کروڑوں روپے جائیدادیں بک جاتی ہیں علاجوں میں. کوئی بھی اچھی حکومت ہوتی ہے سب سے پہلے لوگوں کو علاج فری دیتی ہے وہ. تو علاج مہنگا نہیں ہونا چاہیے. اب گورنمنٹ پہ تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹر عبد الباری صاحب تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے، وہ ملا پارٹی میں آتے ہیں. وہ بھی ملا پارٹی سمجھ رہے ہیں، جن کو لوگ صبح شام کہتے ہیں ملے ایسے. اور بھائی تمہارے چہرے پہ لوگ اتنا اعتماد نہیں کر سکتے تو جتنا ان پہ اعتماد کیا. انہوں نے ایک بڑا ادارہ بنایا، لوگوں نے اتنا تعاون کیا. اس کے علاوہ بھی ہاسپٹل ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے لیکن علاج ہو جاتا. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں. وہ کیسے وصیت کی ہوئی ہے پہلے واقعہ سنا دو. میرا بچہ کہیں گر گیا تھا تو اس کو چکر آئے، الٹیاں آئی. ڈاکٹر نے فوراً کہا بھائی MRI ہوگا، دماغ کا اسکین ہوگا، یہ الٹیاں آنا اچھی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے تو کہاں سے ہوگا. میں نے ایک دوست کو لیا، اس نے کہا چلو میں لے کے چلتا ہوں. لے کے جا رہے ہیں ہمیں، آغا خان لے کے جا رہے تھے وہ. تو اب میں ان کو بولوں کہ میرے پاس آغا خان کے پیسے، پرانی بات ہے، میں ان کو بولوں کہ میرے پاس آغا خان کے پیسے نہیں ہیں، یہ بولتے ہوئے مجھے شرم اس لیے آ رہی ہے کہ وہ کہہ کہ چلو میں ارینج کر کے دیتا ہوں. میں کیوں بھائی کسی کا احسان لوں یار؟ میں کیوں کسی کا احسان لوں؟ میں اپنی جیب دیکھ کے علاج کروں گا. یا آغا خان کے پیسے نہیں ہے تو میں کسی سے ارینج، مجھے پتا تھا میں اس کو بولوں گا یار میرے پاس پیسے نہیں ہے آغا خان کے، تو یہ فوراً بولے گا مفتی صاحب ہم ہیں نا. نہیں بھائی، ہم اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے نہیں رکھیں. نہ غربت رکھو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بھی مت بولو، وہ کہیں سے ارینج کرے گا. میں نے اس کو بولا نہیں بھائی آغا خان نہیں ہے، جو قریب میں جو پڑتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل وہاں لے کے. ابے گورنمنٹ ہاسپٹل کو چھوڑو مفتی صاحب، علاج صحیح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. بھائی میں دل میں سوچ رہا ہوں جب اللہ نے مجھے آغا خان کی گنجائش دی نہیں ہے
تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا گورنمنٹ میں خاندانی علاج ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہماری سوچ ہے. جتنی چادر ہے اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. میں نے کہا نہیں بھائی ادھر ہی. تو لے گئے سول ہاسپٹل میں, 50 روپے کی پرچی بنی ہے, اسکین ہوا, رزلٹ بالکل کلیئر, پتلی گلی سے آ گئے. اللہ کا شکر ہے, کئی سال پرانا واقعہ, بچہ اب تک فٹ فاٹ ہے. آغا خان میں چلے جاتے, تیسری شادی کے تو پیسے ہی نہیں بچتے ہمارے پاس. پیسے تو پہلے بھی نہیں تھے تیسری کے, یہ تو توکل پہ ہی چل رہا ہوتا ہے سارا معاملہ. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بیڑا ہی غرق ہو جاتا. اب لبرل لوگ بولیں گے لو بھائی شادی کے چکر میں بچے کے علاج کو شادی کے بھینٹ چڑھا دیا. یہ بات نہیں ہے, پیسے ہی نہیں تھے تو شادی ہوتی نہیں ہوتی وہ ایک الگ بات ہے. پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوتے تو کرا لیتا. دوسرا جب پیسے ہوتے ہیں تو خالی ایک ہی چیز کے لیے تو نہیں ہوتے نا, اور بھی تو 20 چیزیں ہیں. تو مخا خان میں علاج کراؤ بھائی, آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو آپ ضرور علاج کرائیں, اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جائیں آپ. لیکن انسان اپنی ساری ضرورتیں دیکھ کے متعین کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں, ہسپتال سارے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تعلقات ہونے چاہیے. پاکستان میں اچھا علاج اس کا ہے جس کے ڈاکٹر سے سلام دعا ہے, یا ڈاکٹر ہی کوئی اچھا نکل آئے. بعض ڈاکٹر بھی الحمدللہ اچھے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے اپنے بارے میں, اب تو میرے پاس اللہ نے مجھے مالی گنجائش دی ہے الحمدللہ, لیکن بھائی یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا نا کہ میں کرا سکتا ہوں کہ نہیں کرا سکتا. میں پبلک پہ تھوڑی چھوڑوں گا. اس لیے میں نے لوگوں کو یہ وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر لیتا ہوں, کہ اللہ نہ کرے کوئی میرے ساتھ حادثہ ہو جائے, کوئی بڑی بیماری ہو جائے, تو مجھے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں لے کے چلے جانا. جب مجھے ہوش آئے گا, میں سمجھوں گا, اپنا اکاؤنٹ چیک کروں گا, تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کہاں لے کے جاؤ. آپ نے اگر لے کے جانا ہے تو گورنمنٹ ہی کے ہسپتال. مجھے اگر کوئی آغا خان لے گیا تو بل اس کا باپ پے کرے گا, میں ہاتھ کھینچ لوں گا, پہلے سے بتا دیا میں نے. بل کون پیش کرے گا؟ جو مجھے آغا خان لے کے جائے گا. وہ نہیں تو اس کا باپ, باپ نہیں ہے تو اس کا دادا, کہیں سے بھی مردے کو اکھیڑے گا, تیرا باپ بل پیش کرے گا. میں نے جب وصیت کی تھی مجھے نہیں لے کر آنا, تو یہاں کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کا آغا خان میں علاج کے دوران جائیدادیں بک گئی, برباد ہو گئے. تو آپ اپنے بچوں کو بھکاری بنا کے چھوڑو, سارا پیسہ علاج میں خرچ کر دو, اس سے بہتر ہے مر جاؤ, آپ آرام سے مر جاؤ. کچھ بچوں کو بھی جینے دو اب کھانے کے لیے. زندہ رہنا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. 50 سال ہو گئی ہماری عمر, آدھی سینچری ہو گئی ہے, آدھی پہ بھی بہت سے لوگ بولڈ ہو جاتے ہیں. وہ بھی ایک بیٹس مین اگر 50 رن بنا کے بھی آؤٹ ہو تو برا نہیں ہے. یہ کیا خیال ہے؟ برا نہیں ہے, ٹھیک ہے یار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. اب ہمیں لے گئے آغا خان, کروڑ لاکھوں روپے کا بل بن گیا ایک مصیبت میں. پھر ہم کشکول لے کے لوگوں کے سامنے مانگتے پھر رہے ہیں, یار اتنے پیسے دے دو یار. یا میرے نام سے کوئی بولے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب, جن کے اتنے بچے, اتنے گھر